بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے مکمل وضو کرنے کا طریقہ بیان ہوا. اس میں ایک بات یہ بیان ہوئی کہ پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا یہ وضو کرنے کے طریقے میں شامل ہے. اس میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح سنت ہے، کانوں کا مسح سنت ہے، گردن کا مسح یہ مستحب ہے. اب یہ کرنا کس طرح ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ہر دفعہ پانی کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ عموماً لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پانی لیا، اس سے سر کا مسح کیا، پھر ہاتھوں کو تر کر کے کانوں کا مسح کیا، پھر ہاتھوں کو تر کر کے گردن کا مسح کیا. یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 3 دفعہ ہاتھوں کو دھونا، 3 دفعہ منہ کو دھونا، 3 دفعہ پاؤں کو دھونا یہ سنت ہے، اسی طرح 3 دفعہ مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. یاد رکھیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. مسح ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، دھونا 3 دفعہ ہوتا ہے. اگر مسح 3 دفعہ کیا جائے تو وہ دھونے کے حکم میں آ جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک نے ہمیں مسح کا حکم دیا. اللہ رب العزت کا حکم صاف واضح موجود ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ سروں کا مسح کرو نہ کہ دھو. تو جب ہم اس کو 3 دفعہ مسح کریں گے تو یہ دھونے میں آ جائے گا، اس لیے ہمیں ایک ہی دفعہ مسح کر لینا کافی ہے. اب مسح کرنا کس طرح ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں کوہنیوں تک، اس وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تر کریں اور پھر ہاتھوں کے 4 حصے بنا لیں. پہلا حصہ یہ 3 انگلیاں اور ہتھیلی، 3 انگلیاں اور ہتھیلی. دوسرا حصہ شہادت کی انگلیاں. تیسرا حصہ ہاتھ کے انگوٹھے. چوتھا حصہ ہاتھ کی پشت. تو یہ 4 حصے، ان سے ہم نے مکمل مسح کرنا ہے. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب ہم ہاتھوں کو تر کر لیں گے تو پھر ہم ان انگلیوں کو اس طرح اکٹھا کریں اور سر کے یہاں سے ہم شروع کریں، یہاں سے ہم اس طرح انگلیوں کو لے کر پیچھے کی طرف جائیں اور گردن تک جائیں. جب یہاں سے لے کر ہم اس طرح ان انگلیوں کو گردن تک لے جائیں گے تو یہ درمیان کا جو حصہ ہے یہ مکمل مسح ہو جائے گا، سائڈیں رہ جائیں گی. تو جب ہم ہاتھوں کو یہاں تک لے جائیں، یہ سر کا ایک حصہ ہو گیا، ہماری ہتھیلیاں باقی بچی، تو واپسی ہم نے ہتھیلیوں کو یہاں لے آنا ہے. جب ہم اس طرح کر کے یہاں سے واپس لائیں گے تو مکمل طور پر ہمارے سر کا مسح ہو جائے گا. دیکھیے اب شہادت کی انگلیاں، تو شہادت کی انگلیوں سے ہم نے کانوں کے اندر کا مسح کرنا ہے. کانوں کے اندر کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہاں سے کان کو شروع کرے. ہم یوں کر لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہاں سے کانوں کا مسح شروع کریں گے تو یہ آٹومیٹک انسان اس کو اگر یوں گھمائے گا تو یہ مکمل اس طرح گھوم جائے گا. تو یہاں سے کانوں کا مسح شروع کرنا ہے. دونوں کانوں کا مسح اس طرح کیا جائے گا کہ پورا اندر تک گھوم جائے. انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے پچھلے حصے سے مسح کیا جائے گا اور پچھلی سائڈ جو ہاتھوں کی پچھلی سائڈ ہے، ہتھیلی کی پچھلی سائڈ ہے، اس سے گردن کا مسح کیا جائے گا. گردن کہاں تک ہے، کہاں سے گلا شروع ہوتا ہے؟ تو اس کی حد یہ ہے کہ انسان جب منہ موڑتا ہے تو یہاں پر ایک لکیر سی بن جاتی ہے، ایک پتلی سی ہڈی نمایاں ہوتی ہے. تو اس ہڈی تک جو ہے یہ گردن ہے، اس سے آگے گلا ہے. تو جب ہم مسح کریں تو یوں کریں نہ کہ پورا یوں کریں. اگر ہم پورا یوں کریں گے تو یہ مستحب کے ساتھ ساتھ بدعت بھی ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر منہ دھوتے ہوئے یا ہاتھوں کو دھوتے ہوئے بہت زیادہ غلو کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت زیادہ پانی کا ضیاع کرتے ہیں.
کہ بار بار منہ کو دھو رہے ہیں اور پانی لے کر داڑھی کو اس طرح کیا جا رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ ہاتھوں کو پانی سے بھریں اور پھر اپنے چہرے کو دھوئیں، ایک دفعہ مل لیں، اتنا کافی ہے۔ بار بار اس کو ملنا، بار بار اس کو دھونا، اور ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 7 دفعہ، 9 دفعہ کرنا، اور اسی طرح ہاتھوں کو دھوتے ہوئے بار بار ہاتھوں کو ملتے رہنا، پانی بہاتے رہنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اسراف ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، پانی کا بھی ضیاع ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 3 دفعہ ان چیزوں کو دھونا اور پانی بہانا یہ سنت ہے، اس سے اوپر اگر ہم کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگرچہ تم نہر کے کنارے پر بھی ہو تو وہاں پر بھی اسراف سے بچو، یعنی وضو کرتے ہوئے وہاں پر بھی اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے اور جتنے سے آپ کا وضو ہوتا ہے۔ اگرچہ نہر میں اسراف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر نہر میں وضو کریں گے تو وہی پانی دوبارہ اس میں بہہ جائے گا، تو پانی تو ضائع نہیں ہوگا، یعنی وہی پانی آگے جا کر دوبارہ کام میں آ جائے گا۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر نلکے سے وضو کر رہے ہیں، ٹوٹی سے کر رہے ہیں، یا اس طرح لوٹے وغیرہ سے کر رہے ہیں تو وہ پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، ہم اس کو کسی استعمال میں نہیں لاتے، تو پھر اس میں اسراف کتنا ہوگا، جبکہ نہر کے پانی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ انسان جب بھی کوئی عضو دھوئے تو اس وقت استغفار کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، شہادت پڑھے یا تیسرا کلمہ پڑھے، تو ان چیزوں کا اہتمام کرے، درود شریف پڑھے، یعنی کوئی بھی تسبیح کرے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص تسبیح ہی کرتا رہے، کوئی بھی تسبیح کر لے، لیکن بہرحال دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس میں اپنے آپ کو نہ لگائے، اس لیے کہ یہ ایک جنتی عمل ہے اور اس سے ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، اور کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ہمارے جہاں پر صغیرہ گناہ دھل رہے ہوں وہاں پر ہم صدق دل سے توبہ کریں، استغفار کریں تو ہمارے کبیرہ گناہ بھی دھل جائیں، تو انسان وضو سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک اٹھے گا، اور پھر جو اس سے عبادت کی جائے گی اس کا لطف اور نور ہی الگ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان باتوں سے بچانا چاہیے اور صحیح طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک سنت یہ بھی ہے کہ وضو سے بچے ہوئے پانی کو پی لیا جائے، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری ٹنکی کا پانی تو نہیں پیا جا سکتا، اتنی بڑی ٹنکی ہے تو اس میں 1-2 گھونٹ پی لینا یہ کافی ہے، پورا پانی پینا ضروری نہیں ہے۔ اگر لوٹے میں ہے، کسی مگے میں ہے یا کسی بھی برتن میں ہے تو اس میں سے آپ کو جتنا ضرورت ہے، جتنا آپ پی سکتے ہیں پی لیں۔ ہاں اگر پانی مضر صحت ہے، یعنی کھارا پانی ہے یا کہیں ایسا پانی ہے کہ وہ پینے سے نقصان ہوتا ہے تو وہ نہ پیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو بہرحال سنت سمجھ کر 1 گھونٹ پی لینا چاہیے، اس میں انشاءاللہ اللہ شفا بھی دے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔